قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. دوسرا ہیرو قاسم سوری کہ کیا قاسم سوری نے ٹھیک نہیں کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. میں ہوں قاسم خان سوری، عمران خان کے سپاہی، اور آج ایک انتہائی سنجیدہ اور تکلیف دہ جو صورتحال سے ہم سب گزر رہے ہیں، اس میں آج جو میری گیسٹ ہیں وہ عمران خان صاحب، ہمارے لیڈر، ہمارے چیئرمین، اور پورے پاکستان کے مقبول ترین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے شخص ہیں. ان کی بہن نورین نیازی صاحبہ آج میرے ساتھ ہوں گی، اور ان سے جو ہے ہم بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. نورین نیازی صاحبہ، آج آپ سے جو میں بات کر رہا ہوں ایک عجیب سے ماحول میں ہوں، اور تکلیف دہ ٹائم ہے ہم سب پر. اور جو سب سے زیادہ تکلیف ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے اور جو آپ بہنیں ہو، آپ جس تکلیف سے گزر رہی ہو اس کا میں احساس کر سکتا ہوں. اور آپ ابھی کچھ لیٹسٹ ہمیں بتائیں گی، اس لیے کہ پورا پاکستان سننا چاہتا ہے کہ اب دوسرا جو ہے ان کا آنکھ کا پروسیجر ہونے والا ہے خان صاحب کا، اور انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے. کیا آپ کو کوئی اطلاع ملی ہے کہ وہ ہسپتال لے کر جا رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں، کوئی ابھی تک تو کچھ نہیں. کوئی میں تو کسی سے کوئی نہ بات کی ہے نہ سنی ہے. اور سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ اتنا سیریس معاملہ اور اتنی خاموشی ہے اس کے اوپر، تو اس سے پریشانی بھی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. نہ تو انہوں نے کوئی رابطہ ہمارے سے کیا، نہ انہوں نے ان کے پاس ان کو ہاسپٹل لے کر آئے، نہ کوئی صحیح ڈاکٹر سے ابھی تک دکھایا. تو فکر تو بہت زیادہ. اور ابھی تک تو کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں بتائی، بلکہ ابھی ان سے کوشش یہی ہے، جیسے ہم میڈیا کے ذریعے ان سے مطلب اگر بات کرتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل لایا جائے، اور شفا انٹرنیشنل میں جو ایک ڈاکٹر ہے جو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے، وہاں پہ لایا جائے. ابھی تک تو کسی نے کچھ نہیں بتایا، اور جو پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اوپر تکلیف بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ اتنی لاپرواہی سے سب کچھ ہوا ہے. اس کی تکلیف ہے کہ، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس وقت کیا ان کی طبیعت ہے اور کیا ان کی آنکھ کا حال ہے، یہ بھی نہیں پتا ابھی تک. جی ہاں، ان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، اور اکتوبر سے کوئی بھی نہیں مل سکا. صرف ایک دفعہ عظما آپا جو ہیں وہ مل سکی ہیں ان سے. تو یہ قید تنہائی میں ڈالنا اور یہ اتنی اذیت دینا، پوری قوم اذیت میں ہے. تو یہ چاہتے کیا ہیں آخر؟ وہ شخص جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، جس نے جو سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، تو یہ مقصد کیا ہے؟ اتنا جو ہے وہ سختیاں، اور اتنی فیملی تک کو نہیں ملنے دینا. اور ابھی جو یہ آنکھ کا مسئلہ ہے، بینائی کا مسئلہ ہے، یہ تو ان کی دیکھیں سیاست نہیں ہے، یہ ان کی بینائی ہے، ان کا علاج لازمی ہے. تو آپ بہنیں کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ان کا خوف بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہوں گے کہ جیسے یہ پہلے سب سے ڈیل کرتے تھے، ان سے منواتے تھے چیزیں، اور یہ چاہتے تھے عمران خان بھی ویسی کرے. انہوں نے اس چیز کے لیے سٹینڈ لیا، اور لینا بھی چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی جرم کیا نہیں ہے کہ میں ان سے ڈیل کروں اور پھر باہر چلا جاؤں، جو یہ چاہتے ہوں گے کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس، میں باہر چلا جاؤں تو میرے پاس تو وہاں بینک بیلنس اور جائیداد تو باہر بنائی بھی نہیں ہے، تو جانا کس لیے میں جاؤں، اور جاؤں کیوں. اور سب سے بڑی چیز یہ اتنی بری طرح الیکشن ہار کے زبردستی حکومت بنا کے بیٹھے، اور ظاہر ہے وہ حکومت کیسے چلے گی. تو یہ اس لیے یہ ان کو انہوں نے اس تکلیف میں ڈال کے چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ ان کی مرضی پہ آئیں. اور اب آنکھ کا مسئلہ تو ویسے بھی پریشانی کی بات ہے کہ ان کی آنکھ اس حد تک خراب ہوئی کیسے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بہت سارے الزام ہیں، بہت سارے لوگوں کو ٹیکے لگانے کے، مروانے کے، اور بڑا کچھ کرتے ہیں. تو اس کی عمران خان کو بھی پتہ ہے. وہ کبھی انہیں کہتے رہے کہ میرا ڈاکٹر میرے ساتھ ہوئے جو کہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے.
جو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جرم کیا انہوں نے کہ رات کے اندھیرے میں پمس ہاسپٹل لے گئے بغیر کسی کو بتائے. اور وہاں پہ کیا انتظام ہوگا؟ وہاں تو یہ کبھی خود زندگی میں گئے نہیں، آج تک اب کبھی پتہ کریں کہ انہوں نے کبھی علاج کے لیے گئے ہیں، کیونکہ ان ہاسپٹلس کا اتنا برا حال ہے کہ وہاں پہ کوئی نظام ہی نہیں ہے. وہاں پہ یہ لے گئے رات کو ان کو 12 بجے. تو انہوں نے بہت بڑا جرم وہ بھی کیا تھا، یہ مجرم ہے عمران خان کے. اور اب بھی جو یہ کر رہے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا جب یہ ڈاکٹر جا رہے تھے ان کے ساتھ یہ اگر کچھ غلط نہیں ہے تو یہ کسی کو لے جاتے، عمران خان کے ڈاکٹر کو لے جاتے، یہ نہیں لے کر گئے. تو فکر یہی ہے. اور لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ سوچتے ہیں اور اگر ان کی کوئی خواہش ہے کہ عمران خان کے ساتھ کہ ان کی آنکھ خراب کرنے کی یا ان کی زندگی کے اوپر کوئی تکلیف پہنچانے کی، تو یہ سوچے بھی نہ. اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. ان کی ابھی میں کہتی ہوں نا، اگر عمران خان کی آنکھ کو کچھ ہوا تو ان کی کسی کی آنکھیں پھر یہ آنکھیں چھپاتے پھریں گے اور آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے نکلیں گے. ان کی آنکھیں پاکستان میں بچیں گی نہیں، اور ملک سے باہر جائیں گے وہاں پہ بھی پاکستانی ہیں، وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو ان کو فکر کرنی چاہیے، عمران خان کو ہاسپٹل میں داخل کر کے ان کا صحیح علاج، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ان کو یہ تکلیف ہوئی کیسے. دیکھیں یہ تو ساری دنیا بول رہی ہے اور میں تو شروع دن سے ان کے ساتھ ہوں. آپ کو بھی پتہ ہے حسان نیازی چھوٹا سا تھا جب سے وہ ساتھ ہے. ہم پوری قوم کے نوجوانوں کو سیاست میں یہ لے کے آئے عمران خان صاحب، اور ایک نظریے پہ ہم سب کو لاگو کیا. اور پھر پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑی جماعت بن گئی. پہلے ہم پہ ہنستے تھے ٹانگا پارٹی ہے اور عمران خان کے آپ فینز ہو. تو آج جو عمران خان کے ساتھ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ضد ہے، ٹکر ہے، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ابھی ایپسٹین کی فائلز کے اندر بھی آیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اردگان سے اور پیوٹن سے بھی خطرناک ہے، اور ان کی کوئی بلکہ بہادری بتائی ہے انہوں نے، کوئی ایسی چیز نہیں نکلی. میں گواہ ہوں اس چیز کا. میں نے وہ سائفر بھی دیکھا ہوا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن ہوا اور خان صاحب کہتے رہے کہ حکومت کو نہیں گراؤ، چلتی ہوئی حکومت ہے، معیشت ڈوب جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس زمانے میں باجوہ تھے، انہوں نے گرا دی ہماری حکومت. اور خان صاحب نے اس کے بعد آپ دیکھیں 10 اپریل کو پوری دنیا خود نکلی تھی عمران خان صاحب کے لیے. اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے اتنی محنت کی، انہوں نے کوئی 50-60 جلسے کیے. پھر ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ان کی نیت صحیح نہیں ہے. پھر گھر پہ اٹیک ہوئے، پھر جوڈیشل کمپلیکس میں گاڑی کے اوپر تھا وہاں پہ اٹیک ہوا. تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس ٹائم خان صاحب جو ہے وہ خود اپنے دشمنوں کی قید میں ہیں اور بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں. آج رانا ثناء اللہ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کہہ رہے وہ ڈیل نہیں کر رہے، ہم نے انہیں آفر دی ہے. اور اب آپ جو ہے وہ آپ بہنیں بھی ڈٹ کے کھڑی ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کہہ چکے ہیں، دیکھیں وہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے مار دیں گے. جو ان کی، کیونکہ وہ یہ اس لیے نہیں کہتے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اتنے ڈیسپریٹ ہے. دیکھیں جب سے الیکشن یہ اتنی بری طرح ہارے ہیں، ان کو پتہ ہے. آج آپ کو پتہ ہوگا ایم کیو ایم نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جن کے پاس 80 سیٹیں تھی وہ حکومت کر رہی ہے، اور جو 180 سیٹ والے انہوں نے باہر بٹھائے ہوئے. یہ سب بولیں گے، آپ دیکھیے گا. سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. اور ان کو جو حکومت میں بیٹھ کے جب بولتے ہیں، میں سے سوچتی ہوں کہ ان کو یہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے وزیر جب زبان کھولتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ان کو کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا. یہ اتنی بری طرح ہارے ہوئے ہیں کہ ان کو بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی کہ جب یہ عمران خان پہ بولتے ہیں. ان کو لوگوں کو ان سے پہلے بھی لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اب تو لوگ شاید ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. اس وقت آپ اگر پبلک سینٹیمنٹ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ عمران خان کی نے جو محنت کی تھی اس کا شعور ایک چھوٹی بچوں سے لے کے بوڑھوں تک سب کے پاس ہے، گاؤں کے اندر، شہروں میں، سب جگہ. اور یہ ان کو پتہ ہے اور ان کو اس چیز کا خوف ہے. اگر ان کو پاکستان سے ہمدردی ہوتی نا، یہ ایسے حالات پیدا نہ کریں. کیونکہ دیکھیں ملک کے اندر اس وقت ہر چیز خراب ہو چکی ہے. اکانومی تو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پہنچی. باہر کی جتنی کمپنیز، فیکٹریاں پاکستان کے اندر بھی بند ہو رہی ہیں. جو باہر سے کوئی آئے ہوئے تھے وہ لوگ بھی بند کر کے جا رہے ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ ان کو کسی کو اتنے تو نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں. لیکن شاید
کیونکہ انہوں نے پاکستان میں کسی نے رہنا ہی نہیں ہے. جو یہ کر رہے ہیں ان کا خیال ہے ہمارے پاس باہر کے پاسپورٹ ہیں, باہر ہمارا پیسہ ہے, ہم چلے جائیں گے. لیکن کسی کو آج تک جو پہلے ان سے گزر چکے ہیں ان کا انجام دیکھ کے تو ان کو شاید سبق سیکھ لینا چاہیے تھا کہ ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا جو پہلے یہ کام کیا تھا. تو اب ان کو سوچنا چاہیے یہ پاکستان کے کتنے برے حالات پیدا کر دیے, اور عمران خان کے ساتھ یہ بہت زیادتی پہلے ہی کر چکے ہیں, اور اگر اب یہ نہ رکے تو پھر مجھے نہیں پتا پاکستان کی کیا حالات رہیں گے. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہم سب کو جو ہے وہ عمران خان نے جوڑا, چاہے وہ بلوچ ہو, پشتون ہو, سرائکی, سندھی, پنجابی, گلگت بلتستانی یا کشمیری ہو. ہر رنگ اور نسل کے, ہر فرقے کے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب نے ان کو ایک پاکستانی کہا, اور انہوں نے ہمیشہ کہا میرے پاکستانی ہو. تو وہ شخص جس نے پاکستان کو یونائٹ رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے آج پورا پاکستان ایک ہے, اس شخص کو انہوں نے بند کر دیا ہے. جس نے ہسپتال دیے ہیں, جس نے یونیورسٹیز دی ہیں, اور آج اس شخص کو یہ اس کا علاج نہیں کروا رہے. آپ دیکھیں کہ پورا میں ہوں, آپ کے سامنے ہوں, ایک اذیت سے گزر رہے ہیں ہم سارے, اور آپ سے بھی شرمندہ ہیں ایز اے, اس لیے کہ ہم تو بینیفیشری رہے ہیں پی ٹی آئی کے. اور عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی بھی آپ بہنیں ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ ہم سٹیج پہ چڑھے ہوتے تھے اور آپ نیچے بیٹھی ہوتی تھی بہنیں. اور آج آپ لوگوں پہ بھی گندے انڈے جو ہیں, جو گندے لوگ ہیں, جو ان کو شرم نہیں آتی, وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں. تو آپ نے جس طرح ہمت سے کام لیا ہے, تو آپ نے دکھا دیا ہے کہ آپ عمران خان کی بہنیں ہو, اسی طرح ڈٹی بھی ہو. تو میں تو, آپ یقین کریں, شرمندہ ہوں آپ کے سامنے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح تحریک نہیں چلا سکے, اس طرح خان صاحب کو باہر نہیں نکال سکے. کوششیں کرتے ہیں لیکن حوصلہ نہیں آتے خان کی طرح ہم بھی. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ہر چیز ان کے اوپر الٹی پڑی ہے. ان کا خیال تھا انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, لوگوں کو ٹارچر کیا, اتنی ٹارچر کی کہانیاں ہیں. پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں کہ گھروں میں پولیس گھسی ہے, مرد پولیس گھس کے انہوں نے عورتوں کے ساتھ بدتمیزی, نہ کسی کا بچہ دیکھا, نہ ماں دیکھی, نہ بوڑھا جوان, کوئی نہیں دیکھا, انہوں نے ظلم کیا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے. اور پھر یہ کہ ان کا خیال تھا کہ لوگ ڈر جائیں گے, بھاگ جائیں گے. آپ حیران ہوئیں گے کہ لوگ, لڑکے آتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, 2 ہفتے 3 ہفتے اگر آئے ہیں واپس آ جائیں گے, کچھ مہینوں بعد آتے ہیں کہتے ہیں ہم جیل کاٹ کے واپس آ گئے. کوئی نہ کسی کے اندر خوف ہے نہ ڈر ہے. انہوں نے جتنا ظلم کیا اصولی طور پہ تو لوگ بند ہو جانا چاہیے تھا. جی اب لوگوں کا خوف ختم ہو چکا ہے. اب لوگ ان کے مقابلہ, اور جیسے عمران خان کہتے تھے کہ خوف کے بت توڑ دو, وہ ٹوٹ چکے ہیں خوف کے بت. اور جو عمران خان نے لوگوں کی تربیت کی ہے وہ ہو چکی ہے. اب یہ عمران خان اپنا کام پورا کر چکے ہیں. یہ نہیں ہے جو اب ان کا خیال ہے عمران خان کو جیل میں بند کر کے ہم اپنا مقصد پورا کر لیں گے, بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو, پہلے بھی ان کے جو کمزور لوگ تھے ان کی حیثیت ختم ہو چکی تھی, اب تو بالکل ہی ہو چکی ہے. اب لوگوں کو نہ ان کا ڈر ہے, نہ لوگ ان سے کی فکر کر رہے ہیں. مار کھاتے ہیں, ظلم سہتے ہیں, لوگوں کے کاروبار بند کر دیے. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اگر کوئی بولتا ہے تو اس کے رشتہ داروں کے گھروں میں یہاں پہنچ جاتے ہیں. بالکل. اور میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ پاکستان کے اندر آج تک اگر آپ کہیں کوئی کرمنل پکڑنا ہوئے تو یہ کبھی نہیں پکڑا انہوں نے. لیکن آپ کسی کا گھر دیکھ لیں, گاؤں ہوئے, شہر ہوئے, یہ وہاں تک پولیس کو بھی اتنی عقل ہے اور وہ بھی پہنچ جاتی ہے. اور اب انہوں نے پولیس کو جتنی آزادی دی تھی, انہوں نے لوگوں سے اتنا پیسہ کھایا, لوگوں کے موبائل, لیپ ٹاپس, ہر چیز, گھروں میں گھستے تھے, چوریاں کرتے تھے, کیونکہ ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں ہوتا تھا. وہ آپ میرے گھر میں اگر گھسے ہیں تو دھکا دے کے اندر آئیں گے, ان کو کوئی بتانے کے, اور سفید کپڑوں میں آتے ہیں. تو یہ انہوں نے, پولیس تو پہلے ان کو کیا چاہیے تھا, انہوں نے خوب رشوت لیا. میں کئی لوگوں کو جانتی ہوں, کوئی کہتے 20 لاکھ دیا, کوئی 50 لاکھ دیا. پولیس اور ان کی ایجنسیز نے اتنا پیسہ لوگوں سے کھایا. وہ کیا کریں لوگ, انہیں پتہ ہے ایک دفعہ اگر کیس بن جائے گا تو پھر ختم کروانا مشکل ہے. تو اب دیکھ لیں آپ ان کو 10 سال 20 سال 15 سال کیا سزائیں ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. اور 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد تو اب یہ بالکل فارغ ہو گیا, جوڈیشری آپ کی تو ختم ہو گئی ہے, انصاف کدھر سے ملے گا. تو دیکھیں ہر چیز کا ایک حد ہوتی ہے, انہوں نے تو ہر چیز وہ کی ہے.
جو پاکستان کے عمران خان کی دشمنی میں پاکستان کا انہوں نے حالات بالکل ختم کر دیا. اچھا عمران خان صاحب آپ دیکھیں کہ شروع سے ہمیں بھی بتاتے رہے کہ پاکستان کا انہوں نے ترانے گانے اپنے ہمارے جلسوں میں ہوتے تھے، ایک یونٹی کا اتحاد کا ایک درس ہوتا تھا. اور اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوتی جا رہی ہے ادارے سے، اور یہ جو عاصم منیر اور اس کی جو رجیم ہے، یہ جو بزدل ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ طاقت کا استعمال کرتا ہے. اور عمران خان بھی طاقت میں تھے، کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی. عمران خان صاحب ہمیشہ سے کہتے آئے کہ خوف کے بت توڑو، نکلو اپنے حق کے لیے، نکلو اپنے ملک کو آزاد کرو. اور وہ کہتے رہے میں پہلا ہوں نسل جو آزادی میں، میری والدہ کہتی تھی کہ تم جو ہے ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. تو آپ نے تو بچپن بھی گزارا ہے عمران خان کے ساتھ، آپ کا اکلوتا بھائی ہے، تو آپ نے کس طرح انہیں شروع سے بچپن سے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر پوری دنیا میں ایک نام انہوں نے کمایا، اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے. تو آج تک لوگ جڑے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ ظلم بھی تقریباً جو ہے اب تو 4 سال ہونے کو آ رہے ہیں، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا ظلم. تو آپ کیا سمجھتی ہو کس طرح یہ جو ہے وہ عمران خان کو بچپن سے آپ نے دیکھا ہے، تو ڈیل تو انہوں نے کرنی نہیں ہے. نہیں، وہ بالکل نہیں کریں گے ڈیل. ان کی یہ خواہش ہے اور یہ چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ ظلم صرف عمران خان پہ نہیں کیا، انہوں نے پورے پاکستان کے اوپر یہ ظلم کیا. اس وقت مہنگائی سے لے کر نظام کی تباہی سے لے کر ہر چیز انہوں نے کر دی ہے ایک بغض عمران خان میں. ان کا خیال ہے اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ہم سرخرو ہو جائیں گے. یہ کبھی نہیں ہوں گے سرخرو. اب جو پاکستانی قوم کھڑی ہوئی ہے، یہ اب دوبارہ یہ نہیں ہوگا کہ ویسا ہی نظام آئے گا جیسے پہلے 3 سال چلایا. اب لوگ اپنے بولیں گے بھی، لوگوں کو پتہ بھی ہے، اور لوگ ان سے سوال بھی کریں گے. اب یہ، اور ان کو غصہ عمران خان پہ یہ کہ انہوں نے لوگوں کو وہ شعور دیا جو پہلے لوگوں کی شاید ہمت یا سوچنے کی جرات ہی نہیں تھی. تو اب یہ ان کا، اب جو بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ سب اسی سوچ اور سمجھ کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ دوبارہ کبھی یہ وہی نظام چاہتے ہیں جو جب سے پاکستان بنا یہ کاج چلا رہے تھے. اب ان کو عمران خان کو نکالنا بھی ہوگا، ان سے معافی بھی مانگنی ہوگی جو زیادتی کی ہے ان کے ساتھ ان کو. اور یہ جو جیل عمران خان کاٹ رہے ہیں انہوں نے کبھی کاٹی نہیں ہے. یہ باتیں کرتے ہیں نا جیل کی، آپ جیل میں جائیں، وہاں کے لوگوں سے ذرا پتہ کریں جو وہاں ابھی کام کرتے ہیں. یہ تو رہتے تھے، وہ جو پولیس تھی وہ ان کی ملازم ہوتی تھی. یہ پولیس ان کے جو باقی کام کرتی تھی وہ کرتے تھے، جو وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ تھا وہ ان کا ملازم تھا، ذاتی ملازم. انہوں نے یہ کام کیا، یہ جو حکومتیں گزری ہیں آپ کی، انہوں نے پولیس بھرتی کی تھی اپنی ذات کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں کی تھی. یہ ان کی ذاتی ملازم ہے. تو یہ جیلوں میں اگر آپ جائیں تو آپ ان کو دیکھیں کہ یہ وہاں پہ ان کی محفلیں لگتی تھی، دعوتیں ہوتی تھی، کھانے چلتے تھے. عمران خان کی طرح نہیں. عمران خان کو تو 25 منٹ کی ملاقات مشکل سے کرنے دیتے تھے، کہ اگر فیملی کی ملاقات ہے 25 منٹ، اس سے پہلے 20 منٹ پہ وہ جو 5-10 پولیس والے کھڑے کرتے وہ شور مچا دیتے تھے، بس جی چلیں ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا. اور ہم سمجھتے تھے، ایک دفعہ میں گھڑی پہن کے گئی تو تب پتا چلا کہ ٹائم نہیں ہوتا یہ پہلے سے، کیونکہ ان کو وہاں پہ جو بھی کرنل ان کو مانیٹر کرتا ہے وہ وہاں سے شور مچا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈسٹرب کرو، بولنے نہ دو. انہوں نے تو عمران خان کے ساتھ وہ کام کیے کہ یہ عمران خان کے مجرم بھی ہیں، ان کو سب کو سزائیں ہونی چاہیے. یہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل جس کو عمران خان نے کہا کہ میں 3 مہینے بتاتا رہا میری آنکھ میں تکلیف ہے، اور اس نے آگے کچھ نہیں کیا، اب اس کی انہوں نے ٹرانسفر کر دی، اس کو فیصل آباد بھیج دیا اور دوسرا وہاں آ گیا. لیکن جو فیصل آباد تو چلا گیا، اس کو لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے. وہ کہیں نکلے گا نا، کسی کے ہاتھ آ گیا تو اس کو لوگ چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ وہ اتنا ظالم آدمی تھا. وہ اتنا مطلب اگر تو اسے جو حکم ملا ہوگا وہ حکم سے زیادہ فرما بردار تھا. تو اس کو اس چیز کا حساب دینا ہوگا. اور ابھی جو وہ انہوں نے جو زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے جیل کاٹی، عمران خان رو رہا ہے. عمران خان نہیں رو رہا، یہ لوگ روتے تھے. ان لوگوں نے، یہ لوگ جیلوں میں رہے نہیں ہیں. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جیلوں کے ساتھ کوٹھیاں تھی جن میں یہ رہتے تھے، ہسپتالوں میں داخل ہوتے تھے، ہسپتال بھی ہوٹل کی طرح بنتے تھے ان کے لیے. عمران خان نے تو کوئی کام نہیں. عمران خان کو تو ایک C کلاس چکی میں ڈالا ہوا ہے.
ان کو نہیں پتا کہ عمران خان ایکس پرائم منسٹر تھا، نہ وہ انہوں نے اس کے مطابق ان کو رکھا، نہ ان کے اوپر کوئی ایسی سزا تھی زبردستی ان کو سزائیں دے کے ان کو وہاں رکھا ہوا ہے۔ آپ سوچیں کہ میں تو سوچتی ہوں کہ شاید ایک ایک جو اس میں جرم میں جو شریک ہے وہ اس کا حساب دے گا۔ ان کو معافی تو ملنی نہیں چاہیے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ یہ کیا۔ گرمی کے اندر ان کو رکھا، اور ابھی ایک فرما رہی تھی پتہ نہیں پنجاب کی یہ جو ہے وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہی تھی ایک اے سی یا دو اے سی لگوا دیں گے۔ جھوٹ ان سے جتنا، اور ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ جب ان کو جھوٹ پتہ بھی چل جاتے ہیں ان سے کہیں۔ ابھی تو وہ لائر وہاں ہوا ہے نا جیل میں، کورٹ نے بھیجا تھا، ان سے ذرا سن لے کہ وہاں پہ کیا چیز ہے۔ مطلب ان کے لیے اے سی عمران خان کے یہ تو ان کو اے سی اس لیے ملے تھے کہ اے سی کے بغیر یہ زندہ ہی نہ رہ سکتے۔ یہ عمران خان ایک ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ ایک بہادر انسان ہے، وہ ظالم انسان نہیں ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ ان پہ بھی اس نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ جب نواز شریف کی جھوٹی رپورٹس آ رہی تھی اور جھوٹے لیب ٹیسٹ کروا رہے تھے تو آپ کا خیال ہے عمران خان کو نہیں پتا ہوگا؟ لیکن انہوں نے جب انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو ویسے ہی سمجھا کہ ان کو وہاں سے کہ باہر چلے جائیں۔ اور مریم نواز جو سزا کاٹ رہی تھی اس نے کہا میں باپ کی خدمت کرنے کے لیے چھوڑا جائے، تو اس کو باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ جی ہاں بالکل۔ ان کو اگر پتا چلے نا کسی کو تکلیف ہے تو یہ اس کو اور تکلیف دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے یہ ان کی سیٹسفیکشن ہے، ان کو سکون ملتا ہے تکلیف دے کے۔ عمران خان ان لوگوں میں سے نہیں ہے، عمران خان ظالم نہیں ہے، یہ لوگ ظالم ہیں۔ یہ لوگوں پہ ظلم کر کے ان کو سکون ملتا ہے، اور سکون پھر بھی نہیں ملتا کیونکہ اللہ نے ان کا سکون چھینا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو کیا، اور پھر نواز شریف باہر گئے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ۔ یہ کورٹس کا حال دیکھے پاکستانی عدالتوں کا کیا، انہوں نے باہر بھیجا اور بھائی نے ان کی گارنٹی دی، نہ وہ واپس آئے نہ کسی نے بھائی کو پکڑا۔ یہ عدالتیں بھی ظلم کرنے کے لیے بیٹھی ہیں، ان عدالتوں کو بھی اپنی عزت کی فکر نہیں تھی۔ یہ صرف جھوٹے کیسز۔ اب عمران خان پہ جب یہ عدالتیں لگاتے تھے جیل کے اندر تو آپ نے دیکھنا تھا وہ سزا کیسے دیتا تھا جج، سب چیزیں پتہ چل جاتی تھی۔ ہم نے بھی پہلی دفعہ عدالت دیکھی، سب گواہ بھی ثابت ہو جاتے تھے سب۔ اینڈ میں وہ جج ایک لکھی بھی پرچی سے فیصلہ سناتا تھا اور وہاں سے ایسے بھاگتا تھا جیسے مجھے کوئی پکڑ کے مارے گا۔ یہ جج کا حال ہے۔ تو میں تو سوچتی ہوں یہ ججوں کو بھی سوچنا چاہیے، اللہ کو بھی جواب دینا کس دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر آپ پہ اتنی زبردستی آپ یہ نوکری چھوڑ دیں، اللہ آپ کو حلال کا رزق کہیں سے دے دے گا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر جو ہے جو گئے، انہوں نے جو رپورٹ دی ہے، آپ یقین کریں ہم تو پریشان ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ غمزدہ کہ ایک جو ہے وہ 4x4.5 کا واش روم ہے، 5.5 فٹ اس کی جو ہے وہ دیوار ہے، صرف اوپر سے اس کی چھت نہیں ہے، اس کا کمرے کا جو دروازہ ہے وہ بھی دروازہ بھی نہیں ہے، وہاں پہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ بو اور جو ہے وہ مکھیاں کیڑے، اس لیے کہ اس کی چھت نہیں ہے واش روم کی، تو وہ کمرے میں بھی ہوا آ رہی ہے، اس کا دروازہ بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ اے سی کدھر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ کولر بھی خراب ہے، ٹی وی بھی وہاں پہ خراب پڑا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک جو ہے وہ چھوٹا سا چرپائی جیسی ہے، اس کے اوپر ایک میٹرس بچھا ہوا ہے اور 100 کتابیں پڑھی ہیں، اور ایک جانماز تسبیح اور کچھ ان کے جو ہے وہ شوز ہیں وہ بھی بیٹھ کے نیچے کچھ پڑے ہوئے تھے۔ تو ایک ایسا شخص جس نے شہزادوں کی طرح زندگی گزاری ہو، اس کو اتنا مجبور کیا، اور وہ صرف پاکستان کے لیے یہ قید کاٹ رہا ہے۔ اس کو تو اگر خان صاحب چاہیں تو 2 منٹ میں ڈیل کر کے نکل جائیں، لیکن ہم سب کے لیے وہ جیل کاٹ رہا ہے، اور ان کو شرم نہیں آتی، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جو خان اگر ڈٹا ہوا ہے، آپ دیکھیں اس گند میں رہ رہا ہے، اتنی بری کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے۔ ایک وزیر اعظم کو کبھی بھی اس طرح نہیں کسی نے رکھا، اور عمران خان صاحب نے تو نواز شریف کے لیے جو ہے اپنی کیبنٹ کے اندر دعا باقاعدہ کروائی تھی، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس کے لیے۔ ان کا تو عمل تو کوئی دنیا کر نہیں سکتی جس طرح وہ بہادری کے ساتھ، اور ہمیشہ سے کبھی بھی انہوں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ تو اب جو ہے وہ عدالتیں تو رہی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو گندا کردار ادا کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ابھی یہ 26ویں ترمیم، 27ویں، پارلیمان تو باندھی بنی ہوئی ہے ان کی۔ آپ دیکھیں پارلیمان کے اندر ہی جو ہے وہ ایم این ایز کو بند کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ لاجز میں بند کر دیا، ابھی ان پہ کیسز بھی دہشت گردی کے ڈال دیے۔ تو ہم سب پہ،
اور دوسری بات جو خان صاحب پہ جو جھوٹے مقدمے ہیں کوئی کیس نہیں بنا سکے. توشہ خانہ کیس, اگر خان صاحب آپ کو پتا ہے ایک بیٹ پہ بھی سائن کر دینا تو وہ کروڑوں روپے میں بک جاتا ہے. تو وہ تو پیسوں سے آزاد شخص ہے, پیسوں کا اس کو شوق نہیں ہے. تو یہ آپ کو نہیں دیکھتا کہ اتنے کمینے کیس انہوں نے کر دیے ہیں جو پوری بہت قوم کو پتا گھٹیا. ہے کہ جھوٹے کیس ہیں یہ سارے. دیکھیں بہت گھٹیا. ان کو کوئی عمران خان کو دنیا میں جب بھی آپ کھڑا کریں گے لوگ کہیں گے یہ ایک سچا آدمی ہے. تو جن چیزوں سے یہ اپنی شان و شوکت بڑھاتے ہیں ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی کبھی نہیں تھی. دیکھیں ڈیزائنر بیگ اور جوتے یہ اس لیے پہنتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑے عزت والے لوگ ہیں. عمران خان کو اس سے عزت نہیں ملنی تھی. عمران خان ایک عزت والے انسان پہلے سے تھے. اور یہ انہوں نے اتنے جھوٹے اتنے بےہودہ کیسز بنائے کہ یہ آج تک یہ گندگی کبھی پہلے ہمیشہ یہ گندگی کرتے ہیں. عمران خان نے نہ ان پہ کوئی ایسے کیسز بنائے, نہ انہوں نے ان پہ لیے جھوٹ, نہ انہوں نے تکلیف دے کے اپنے آپ کو سکون دیا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ایسے کریں گے تو ہم عمران خان کی جگہ لے لیں گے. یہ کچھ کر لیں, نہ یہ عمران خان کی لیول تک پہنچ سکتے ہیں, نہ ان کی عزت بن سکتی ہے, نہ یہ عزت بنا سکیں گے. اگر کوئی تھوڑی بہت تھی وہ بھی یہ ختم کر چکے ہیں. تو یہ اب پاکہ دنیا بڑی چھوٹی ہو گئی. یہ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے یہ نہیں چل پھر سکیں گے. یہ نکلیں باہر دنیا میں جا کے. وہ قاضی فائز عیسیٰ دیکھیں, وہ پاکستان میں نکلنا مشکل ہو گیا. اپنی کتنی شکلیں بدل کے نکلیں گے. لوگ ان کو اب نہیں چھوڑیں گے. لوگوں کو پتہ ہے جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا, اس کے بعد یہ جہاں بھی جائیں گے, باہر جائیں گے, پاکستان میں رہیں گے, لوگ ان سے اس کا حساب لیں گے کہ آپ نے پاکستان تباہ کر دیا اپنی ذاتی دشمنی کے لیے. اور ان کا خیال تھا اگر عمران خان جیل میں ہوگا تو ہم عمران خان کی جگہ لے لیں گے. آپ دیکھ لیں ان کی عزت کیا ہے, لوگوں نے کس طرح ووٹ دیا, انہوں نے سمبل لے لیا, جو بھی کچھ کیا, ان میں پھر ہارے. اور ہار کے بیٹھ کے بھی ان کو شرم نہیں آ رہی. میں تو سوچتی ہوں جب یہ اسمبلی میں بولتے ہیں ان کی جرت ہے کہ یہ بول سکتے ہیں, ورنہ دیکھیں کہ سب کو پتہ ہے, ووٹ دینے والے کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے اس کو نہیں دیا تھا, ان کو بھی پتہ ہے ہمیں ووٹ نہیں ملا, لیکن وہاں ایسے تقریریں کرتے ہیں جیسے کوئی جیت کے آئے ہیں. وہ بھی ان کی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کردار کے لوگ ہیں. بالکل. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھ پہ کوئی بھی ریڈ لائن نہیں لگا سکتا, صرف عوام کے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہر ہتھ کنڈا آزما لیا ہے, لیکن ابھی تک یہ عمران خان سے ڈر رہے ہیں. عمران خان کی کہا تھا کہ سیاست ختم ہو جائے گی, پارٹی ختم ہو جائے گی, نام کوئی نہیں لے گا. تو اللہ تعالیٰ الحق ہے, اور عمران خان صاحب جو ہے آج بھی نیریٹو انہی کا چل رہا ہے. یہ جتنا بھی جھوٹ بول رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو آپ جو ہے وہ میرے پاکستانی ہوں, آج میں جن سے بات کر رہا ہوں نورین خان نیازی خان صاحب کی بہن ہے, اور ایک ایسی بہادر بہن ہے جن کا اپنا بیٹا جھوٹے کیسز میں جو ہے وہ فوجی عدالت کی سزا میں اندر جھوٹے مقدمے میں سزا بھگت رہا ہے, اور یہ اس کے باوجود ڈٹ کے کھڑی ہیں. وہ میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے احسان, اور کوئٹہ بھی اس کو لے کے آئے تھے, اس کو پورے پاکستان میں اس پہ کیسز کیے. کوئٹہ وہ آیا ہوا تھا جب بھی وہ چھوٹا تھا, آئی ایس ایف میں جب بھی وہ ہمارے پاس کوئٹہ آیا ہوا تھا, اور بھائیوں کی طرح اس کو بھی صرف اور صرف عمران خان کو اور ان کی بہنوں کو اذیت دینے کے لیے جو ہے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. بیرسٹر ہے, برطانیہ سے پڑھ کے آیا تھا, اور آپ سوچیں وہ خود قانون کا ڈگری لے کے آیا ہے, اور اس کو جھوٹے مقدمات پہ بند کر دیا. تو آپ ایز اے ماں اور ایز اے بھائی اتنی تکلیف میں ہیں, تو آپ کس طرح یہ دیکھیں بہادری سے آپ کھڑی ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ ایک اور یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ آپ ملٹری کورٹس آپ نے لگائیں. جی ہاں, کس اس میں دیکھیں ملٹری کورٹ کبھی پتہ نہیں کس کہتے کہیں کبھی لگی تھی, یوگینڈا وغیرہ میں کسی ملکوں میں تھی, وہاں بھی ختم ہو گئی. انہوں نے سزائیں دے کے, اور اس میں نہ رائٹ آف اپیل ہے نہ رائٹ آف بیل ہے. مطلب یہ کون سے ملک میں رہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہیں دنیا میں اب یہ نہیں چل رہا. مطلب ہمارے جیسے کوئی ملک ہوں گے جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوئے گا, کوئی جوڈیشری نہیں کام کر رہی تھی, انہوں نے دیکھے اب ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. چلے میں کہتی ہوں حسان تو پھر بھی کہتے ہوں گے کوئی, کئی ایسے مظلوم لوگ ڈالے ہوئے ہیں بےچارے جن کے پیچھے گھر سے کوئی آنے کے لیے بھی نہیں ہے, لڑکے ہیں جنہوں نے نہ ایم ایل اے بننا ہے نہ وزیر مشیر بننا ہے, ان بچاروں کو بھی انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور سزائیں دی دی. وہ جو میجر یا کرنل جو بھی سزائیں دے رہا تھا, میں سوچتی ہوں اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچے کیا کریں گے. ان کی زندگیاں, کسی کی پڑھائی ختم ہو گئی, کسی کی نوکری چلی گئی, ان کو کوئی احساس نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں. جب سزائیں دیتے بھی ان کے, میں کبھی سوچتی ہوں یہ بھی انسان ہے جو یہ کرنل میجر پتہ نہیں کون تھے جو یہ سزائیں سنا رہے تھے.
مجھے تو ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں آئی. اور اگر چلے سزائیں سنائی ہیں, آپ بتائیں ہم نے کس وجہ سے اتنی سزا دی ہے؟ وہ بھی ان کو نہیں بتایا, کسی کو نہیں پتا جی سزا دی کس چیز کی ہے. مطلب 9 میں کہہ کے, کیونکہ 9 میں اتنا بڑا فالس فلیگ انہوں نے کیا کہ اس پہ انہوں نے جس کو دل کرے 9 میں ڈال دیں آپ. اور ان کی مطلب ان کے گھروں کا حال دیکھے. پر ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ لاہور میں تو پھر یہ ہمیں ہفتے بعد ملاقات کرا دیتے ہیں, گجرا والا یا فیصلہ آباد میں ایک مہینے میں ملاقات کراتے ہیں. ان کو کوئی درد نہیں ہے کہ ان کے بھی ماں باپ, بہن بھائی, بچے ہیں. ابھی ایک بیچارہ ملٹری کسٹڈی کا کوئی لڑکا ہوگا گجرا والا میں, اس کی بیوی فوت ہو گئی, انہوں نے اس کو جنازے پہ نہیں جانے دیا. ان کے اندر رحم ہی نہیں ہے. آپ سوچیں کہ اتنی بے رحمی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی. ورنہ دیکھیں آپ کے جیل قصول کے مطابق کسی کے گھر میں کوئی فوتیدگی ہوتی تھی تو ان کو پیرول پہ گھر جانے دیتے تھے 2 دن 3 دن. ان کے اندر یہ آپ اتنے وحشی ہو چکے ہیں کہ یہ کوئی آپ کا مر جائے یہ آپ کو نہیں جانے دیں گے. کسی آپ کے گھر آپ کو کچھ ہو جائے, آپ وہ ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں حسان کے ساتھ, وہ اتنے بیمار ہوئے یہ ان کو ہاسپٹل نہیں بھیج رہے تھے. ہوتے ہوتے پھر ایک سٹیج آئی کہ وہ اتنے کہ وہ چل بھی نہیں سک رہے تھے. آخری وقت پھر انہوں نے ان کو ہاسپٹل بھیجا. تو یہ باقی قیدیوں کے ساتھ نہیں کر رہے. جو ملٹری کسٹڈی ہے وہ بڑی سخت سزا کاٹ رہے ہیں کیونکہ ملٹری کے نیچے ہے. ملٹری کو سوچنا چاہیے, آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. آپ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں ملٹری آتی. یہ ہم عوام ہیں اور عوام پہ آپ ظلم کر رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ آپ کا اس میں تھا کیا؟ آپ نے زبردستی وہاں کوشش کی کہ جی ادھر کچھ ہوا کیا ہوا تھا؟ آپ نے ایک بیچارہ جوان بچے کے سر میں گولی ماری, اور آپ دیکھیں جتنی گولیاں ماری ہیں سروں میں ماری ہیں. آپ کے بچے نہیں, آپ کا دل نہیں دکھتا کہ آپ یہ بیچارے چھوٹی عمر کے بچے, ہر کوئی نکلتا ہے یہ احتجاج کے لیے, احتجاج ہر ایک کا جمہوری حق ہے. آپ وہ نکلیں اور آپ ان کے سروں میں گولیاں ماریں. پھر 26 نومبر کو آپ نے ماری, 9 مئی کو آپ نے ماری, اور پھر آپ نے ان کو کہا کہ خبردار اگر آپ نے کہا کہ ہم نے ماری ہے, آپ کے ایکسیڈنٹ میں مرے اور چپ کر کے دفنا دے, اگر نہ کیا تو پھر دیکھیں ڈیڈ باڈیز بھی آپ نے شرطوں کے ساتھ دی. پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے تو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پاکستان ہے, اور جو کرنے والے ان میں کوئی رحم نہیں ہے. ان کے گھر بار ہیں, ان کو خوف نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے دیکھ رہا. اللہ نے کیسے ان کا حساب لینا ہے وہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. مجھے تو ایک چیز کی بڑی تسلی ہے, ایک ظلم کا حساب ہونا ہے, اور اللہ تو کوئی چیز ضائع نہیں کرتا. اللہ تو ایک چیز کا حساب لے گا, اور ان کو حساب دینا پڑے گا جو انہوں نے ظلم کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. 9 مئی بھی جو ہے وہ پورا ایک جھوٹا کیس انہوں نے بنایا ہم سب پر. میں خان صاحب کے ساتھ اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھا جب ان کو ہائی کورٹ کے احاطے سے اٹھا کے لے گئے زبردستی, اور میری مسز کو رات کو انہوں نے اٹھا لیا اسلام آباد سے. میں اسلام آباد میں ہوں, کوئٹہ پہ کیس مجھ پہ بنا دیا, میرے بھائی کو اٹھا لیا اور کوئٹہ میں ادھر گولی ماری. ہمارا جو ہے وہ لڑکا, جوان لڑکا تھا, اس کو ادھر گولی ماری. آپ سوچیں سر پہ. تو پہلا شہید بھی کوئٹہ سے ہوا. پھر 26 نومبر کو انہوں نے جو ہے وہ گولیاں ماری لوگوں کو. اور اب آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب اسی لیے کال نہیں دے رہے کہ انہوں نے پھر گولیاں اسلام آباد کی, کہ گولیاں مار دینی ہیں انہوں نے. یہی کہتے ہیں عمران خان, تو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ گولی مارے گے, لیکن یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ہماری فوج ہے. اور پھر میں کہتی ہوں جو گولی چلانے والا بھی تو کوئی مسلمان پاکستانی ہے, اس کو خوف نہیں آتا؟ جو حکم دیں گے مار دو آپ, مار. اور سروں کے نشانے لے رہے ہیں. چھوٹی عمر کے بچے, 20 سال 25 سال یہ عمر ہے بچوں کی. ان کے گھروں میں اپنے بچے نہیں ہیں. میں کبھی سوچتی ہوں ان کے گھر والے ان کو روکتے نہیں ہیں. ان کے آخر بیویاں بچے ہوں گے, وہ نہیں کہتے کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا. ان کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ مجاہد بن رہے ہیں؟ ان کو اللہ پوچھے گا نہیں اس قتل, یا آپ قاتل بنے ہوئے ہیں, اپنے ملک میں قتل کر رہے ہیں. اور پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی, سارے جو مارنے والے اور جو مروانے والے یہ سب اتنے بڑے مجرم ہیں, اور ان کو کوئی ان سے حساب لینے والا نہیں. اور مجھے تکلیف یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ لال مسجد ہوئی تھی اسلام آباد میں, کوئی گھروں سے نہیں نکلا تھا, اتنا بڑا قتل عام ہو گیا تھا. اور اس دفعہ بھی شہر کے اندر اتنا قتل و غارت ہوا کہ مجھے کسی نے بتایا, کوئی مجھے فیملی ملی,
انہوں نے کہا ہم رات کو جب سب کچھ ہو کے ختم ہو گیا ہم کوئی لیٹ نائٹ نکلے باہر، ایسے ہی وہ بلو ایریا کے ساتھ ہی رہتے تھے، انہوں نے کہا ٹینکر سے سڑکیں خون دھویا جا رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 26 نومبر کو لوگ اگر کوئی گاڑی میں سو رہا تھا نا اس کو بھی مارا ہے، یہ نہیں تھا کہ کوئی انہوں نے لوگوں کو بھگا رہے تھے، یہ لوگوں کے نشانے لے رہے تھے، قتل کر رہے تھے تاکہ لوگ اتنا ڈریں کہ لوگ نکلے نہ، لیکن آج بھی لوگ نکلنے کو تیار ہیں، لوگ ابھی بھی نکلیں گے، اور ان کو ان کی فرسٹریشن یہ ہے کہ ان کا خیال تھا ہم اتنا کریں گے کہ لوگ دوبارہ نہیں نکلیں گے، لوگ پہلے سے بھی زیادہ نکلیں گے، اور یہ ان کا خیال ہے کہ یہ کب تک یہ ظلم کریں گے، آخر اللہ، میں سوچتی ہوں ان کو یہ تو یاد ہی نہیں کہ اللہ ہے، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایک اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے کہ انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے بغیر وجہ کے، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے اپنے بچے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، اللہ نے دیکھیں حساب اللہ نے لینا ہے، ہم تو نہیں قتل کسی کو کر سکتے، کیوں ہمیں پتہ ہے کہ ایک قتل کرنے کا مطلب ہے پوری انسانیت کا قتل، ان کو کیوں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ جب آپ ظلم کریں گے اللہ پھر آپ کے بچے بھی تکلیف کاٹتے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کے بچے بھی تکلیف کاٹیں گے، تو انہوں نے تو جو ظلم کیا شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اسلام جی جی آباد، اور مجھے بتائیں اسلام آباد کس کے لیے بنا تھا، ان کے لیے، ریڈ زون اور یہ زون کون سے زون ہیں، یہ کون سا، یہ ملک کیسا بنا ہوا ہے، یہ سب صرف ان کے لیے بنا ہوا ہے، اور مجھے افسوس ہے، میں ایک دفعہ پھر کہتی ہوں کہ اتنے بڑے علاقے میں لوگوں نے دیکھا، صرف ایک افسر نے ریزائن کیا جس نے دیکھا تھا، اس نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور ایک کمشنر بولا، اصولی طور پہ تو یہ اتنی بیوروکریسی جو بیٹھی ہے، جو عیش کی زندگی گزاری ہے پاکستان میں، اتنے کسی کو نہیں، کسی میں ہمت نہیں تھی، کسی کو خدا کا خوف نہیں تھا کہ آپ کہتے کہ جی ہم ایسی نوکری نہیں کرتے، ہمارے سامنے اتنا قتل عام ہو گیا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا، ایک کمشنر تھا، اللہ نے اس کو توفیق دی، اس کو پتہ نہیں اللہ کتنا اس کا اجر دے گا، اس کو انہوں نے اتنا ٹارچر اور سزا دی، اور ایک کوئی بیوروکریٹ تھا جس کا میں نے پڑھا تھا کہ اس نے کہا میں نوکری نہیں کرتا، باقی دیکھیں سب کے سامنے ہوا، دن کے وقت ہوا، انہوں نے جو یہ قاتل تھے انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم سامنے کر رہے ہیں، دن کے وقت کر رہے ہیں، چاہے جتنا مرضی خون بہا، اگلے دن پھر دیکھیں ظلم، ہسپتال میں جا کے علاج نہیں ہونے دے رہے تھے، ڈیڈ باڈیز کس طرح انہوں نے پھینکی، ان کو نہیں پتا، ہم اسلام میں ہمارے ایک ڈیڈ باڈی کی بھی حرمت ہوتی ہے، اس کو بھی ایک تمیز طریقے سے کرنا ہوتا ہے، انہوں نے جو کچھ کیا، یہ کوئی مسلمان ملک نہیں، ہاں لگتا یہ ہے کہ جیسے اسرائیل سے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے ویسے ہی یہاں کیا جیسے فلسطینیوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو مولانا شیرانی نے بھی بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ مغربی قوتیں نہیں لانا چاہتی، اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اعلی کار بنی ہے، اور جس طرح عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی، انہوں نے اسلاموفوبیا کی بات کی، تو یہ اصل میں خوفزدہ ہے عمران خان سے کہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے عمران خان کی، وہ خرید نہیں سکتے عمران خان کو، اور آج جو باجوہ نے جو کیا، ہم سب اس ٹائم خان صاحب کے ساتھ تھے، ابھی بھی ساتھ ہیں، تو وہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے، اور خان صاحب نے جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو بتا دیا ہے کہ یہ جو ہمارے جو تحفظ کا ادارہ ہے پاک فوج، اس کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، نہ کہ آڈیوز اور ویڈیوز بنانا، جھوٹے کیس بنانا، ججوں کو بلیک میل کرنا، الیکشن چرانا، بیوروکریسی کو دبانا، مطلب ہر جگہ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس قبضے کی جنگ جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ تو جیت چکے ہیں، پورے پاکستان کو بتا چکے ہیں، اور اصل کاز بیماری پورے پاکستان کو پتہ چل چکی ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ صرف اور صرف وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے جرنیل ہیں پاک فوج کے، نیچے والے تو آپ یقین کریں کہ اس دفعہ بھی 2024 میں بھی سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ فوجیوں کے علاقوں سے بھی عمران خان کو ملے ہیں، عمران خان صاحب سے پیار کرتا ہے نچلا فوجی، لیکن جو ابھی اوپر بیٹھی ہوئی جو رجیم ہے، انہوں نے جو جکڑا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو چیلنج دے دیا عمران خان نے، اور نیریٹو کی بھی جنگ ہار چکے ہیں، آپ دیکھیں اوورسیز پاکستانی ساتھ کھڑا ہے ہر جگہ پہ، اور اب آپ دیکھیں کہ کرکٹ کی دنیا میں 14-15 کیپٹن جو رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی درخواست دی ہے کہ ظلم بند کرو، اور ان کو
ان کا علاج کراؤ. بہت سے ممالک کے، کینیڈا کے، سری لنکا کے پارلیمنٹیرینز نے بولنا شروع کر دیا ہے. تو ان کو تو شرم نہیں آتی، اتنے گر چکے ہیں، بزدل ہیں اصل میں. یاسر منیر اور رجیم اتنی بزدل ہے یہ. اور دیکھیں عمران خان صاحب کو 50 سال سے دنیا جانتی ہے، 50 سال سے. ان کا ایک کریکٹر ہے، چاہے وہ کرکٹ میں رہے ہوں، چاہے وہ شوکت خانم اسپتال بنایا ہے، یا 30 سال سے سیاست میں ہے. اس کو تو آپ یقین کریں، ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے. 4-5 سال سے اس کا نام سنا ہے، کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے. اور صرف طاقت کے نشے میں کہ جی میں سپہ سالار ہوں، کبھی فیلڈ مارشل بن گیا ہے، کبھی کیا بن گیا ہے. تو دیکھیں ان کو خوف انشاءاللہ ہے، آپ دیکھیں ان کو خوف ہے، ان کو یہ خوف ہے، وہ کبھی استثناء، کبھی طاقت. یہ طاقت آپ سوچیں، میں اسے سوچتی ہوں اپنے طور پہ، ہم کس چیز سے، ہمیں کیا تسلی؟ ہم کہتے ہیں اللہ تو ہے ہمارے ساتھ، اور اللہ ہمارے کوئی ساتھ شک تبھی ہوگا جب ہم اللہ کے مطابق کچھ کریں گے. ہم اگر انسانوں پہ ظلم کریں گے تو پھر تو اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. اللہ تب تک ہی ہمارے ساتھ ہوگا جب ہم اللہ کے مطابق کوئی کام کریں گے. اتنا ظلم، اتنی تکلیف آپ نے لوگوں کو پہنچائی، گھر گھر کی کہانی ہے. لوگوں کا پیسہ ضائع ہوا، کاروبار بند ہوئے. آپ نے فزیکل تشدد اتنا زیادہ کیا ہے کہ وہ کہانیاں سننے والی ہیں کہ ایک ایک بیچارے لڑکوں کو آپ پکڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مارو، وہ ڈنڈے مارتے جاتے ہیں. اور آپ ابھی اڈیالہ کے باہر جب خواتین آتی تھی کچھ ہفتوں سے، تو جب وہ جاتی تھی، واپس جا رہے ہوتے تھے، تو راستے میں پولیس نے ناکا لگایا ہوتا تھا، وہاں ایک ایس ایچ او کھڑا ہوتا تھا. اب یہ کہ ایس ایچ او وغیرہ کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، آپ لوٹو، آپ جو پرچے بناؤ، آپ مارو، آپ کے ہاتھ کھلے ہیں. عورتوں کو تو کے گاڑیوں سے کھڑا کر لیتے تھے، چابیاں لے لیتے تھے. کہتے ہیں کہ جو وہاں کے ایس ایچ او سے اتنی گاڑیاں پکڑی، کسی سے 10 لاکھ مانگتا ہے دینے کی، کسی سے 5 لاکھ، اور جتنی دیر وہ نہیں دے سکتے تو ان کی اوپر گاڑی چلتی ہے، وہ کرائے پہ چلاتے ہیں. اب ان کو کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ دیکھیں کرپشن تو اوپر سے چل رہی ہے، لیکن ان کو انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مرضی کرو. لیکن جو مرضی انہوں نے کر لی ہے، یہ ہار چکے ہیں. ان کے ساتھ کوئی چلنے والا نہیں ہے. ان کو یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ان کے جو گھر والے، بہت ساروں کے میں جانتی ہوں، کئیوں کے پتہ بھی ہے کہ ان کے گھر والے بھی ان کو ووٹ نہیں دے رہے. ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں نا کہ جی میں کہتی ہوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں عمران خان کے لیے، دنیا سے دعائیں آ رہی ہیں، لوگ مکہ مدینہ ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں. اور یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ان کے بچے بھی ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں ان کے گھر والے بھی ان کی عزت نہیں کرتے ہوں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں عمران خان کا قد اللہ نے اتنا اونچا دیا ہے، اور ان کو جو پوری دنیا گواہی دیتی ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، اور ان کو پیسے کی لالچ نہیں ہے. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو ہم سب کو رجیم چینج کے بعد اتار تو دیا، لیکن پورے پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک صحیح آدمی نہیں مل سکا. انہوں نے سب چوروں کو، لٹیروں کو، جو ڈفر ڈاکو جو تھے، ان کو واپس لے آئے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور وہ اتنے ڈرپوک لوگ ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. ان کی سیاست تو ویسی ختم ہو چکی ہے، جھوٹے ووٹوں پہ آئے ہوئے ہیں. تو میں نورین نیازی صاحبہ آپ سے آخری سوال پوچھوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گی پورے پاکستان کے لوگوں کو، اور جس طریقے سے اب علیمہ خان نے جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ میں عاصم منیر تمہارا نام نہیں لوں گی، تو میرے بھائی کی جو ہے وہ صحت کا معاملہ ہے، ان کی بینائی کا معاملہ ہے، تو تم جو ہے وہ ہسپتال میں انہیں لے کے آؤ، شفا انٹرنیشنل میں ان کے ذاتی معالجین سے ان کو ملاؤ، دکھاؤ، اور ہمیں خاندان کے لوگوں کو بھی ملاؤ. دیکھیں یہ اتنی دردناک اپیل ہے کہ ایک جابر ظالم حکمران کے سامنے ایک بہن اپنے بھائی کی صحت کے لیے وہ التجا کر رہی ہے، تو یہاں تک جو ہے وہ اس کو کہہ دیا گیا ہے. یہ کہتے ہیں جی آپ بات عمران خان کہتے تھے آپ بتائیں جا کے باہر، کیوں نہ بتائیں؟ عمران خان کی تو آپ نے ناجائز ناحق قید کی ہوئی تھی، تو اب اگر اس طرح تک پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، اب ان کی بات نہیں کریں گے، ان کا نام نہیں لیں گے. لیکن جو یہ کر رہے ہیں، آپ ان کی آنکھ کے ساتھ جو مذاق کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ابھی تو میں کہتی ہوں ابھی ہمیں یہی نہیں پتا کہ جب ڈاکٹر دیکھیں گے تو بتائیں گے. آپ نے رات کے وقت 20 منٹ کے لیے لا کے ٹیکا لگا کے واپس جیل میں لے گئے. آپ کو نہیں پتا کہ اس کا فالو اپ ہوتا ہے، آپ ٹیکے کا بھی کوئی دیکھنا ہوتا ہے. جیل میں کیسے آپ مینج کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ اور پھر جب آپ سلمان صفدر گئے، انہوں نے بتایا عمران خان نے
کہ مجھے آپ کی شکل نہیں نظر آ رہی, مجھے صرف ایک روشنی نظر آ رہی ہے. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی آنکھ کو 50% بھی اگر کم نظر آئے تو یہ سارے اس کی ذمہ دار ہوں گے. یہ دیکھیں ابھی تو چلے عمران خان کے ساتھ دعائیں ہیں, ہم سب دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ عمران خان کے ساتھ اللہ ہے. ان کے ساتھ تو چلے, ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے, عمران خان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. انشاءاللہ ان کی آنکھ بھی ٹھیک ہوگی, وہ جیل سے بھی باہر آئیں گے, وہ سب کچھ ہوگا. لیکن جو ان کو خوف ہے, علیمہ نے ٹھیک کہا, انہوں نے کہا ہم آپ کا نام نہیں لیتے, آپ ہمیں ملاقات کروا دیں اور ملاقات کرنے دیں. تو انشاءاللہ اب دیکھیں, اللہ کرے کہ ان کو اللہ ہدایت دے. اب ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں, باقی اور ان کے لیے کیا, کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ مسلمان ہیں اور اللہ کے حکم ذرا دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کس چیز کے حکم دیے. طاقت کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ظلم کریں. آپ نے طاقت اگر آپ کو ملی بھی ہے زبردستی تو آپ کا یہ کام نہیں ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جتنی آپ دیکھیں اسمبلی, اب اتنے بڑے پارلیمنٹیرینز تھے, سارے سینیٹر سب, آپ نے ان کو تالا لگا کے بند کر دیا, ان کا کھانا پینا بند کر دیا. کبھی آپ نے دنیا میں کہ یہ سنا ہے؟ تو میں ان پارلیمنٹیرین سے بھی کہتی ہوں کہ ایک دفعہ تو اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں. چلے عمران خان کے لیے نہیں, آپ کی بھی کوئی عزت ہے. آپ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ آپ کا انہوں نے کھانا پینا بھی بند کر دیا, آپ کو انہوں نے باہر سے تالے لگا کے پولیس کھڑی کر دی. تو ان کو بھی چاہیے کہ احتجاج کریں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر یہی آپ اتنا ووٹ لے کر آتے ہیں, اتنے لوگوں کے نمائندے ہیں, تو آپ کو بھی اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, آپ کو بند کر دیا گیا, آپ کے کسی کو ڈائبٹیز تھی, کسی کا بلڈ پریشر تھا, دوائیاں نہیں تھی, تو آپ اپنے لیے بولیں. چلے عمران خان تو سب پاکستان کے لیے بول رہے ہیں, آپ اپنا سوچیں کہ آپ کے ساتھ کتنی, اور پھر مارتے, آپ کو پتہ ایم این اے ہوئے چاہے سینیٹر ہوئے, جو پولیس ایسے مارتا ہے ان کو, کیونکہ ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو مرضی کریں, اور وہ مار رہے ہوتے ہیں, پولیس ان کو مارتی ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ سارے پارلیمنٹیرینز کو اکٹھے ہو کے اس چیز پہ کریں کہ آپ کے ساتھ کیسے اتنا ظلم کرتے ہیں اور آپ اتنا برداشت کیوں کرتے ہیں. ان کو نہیں کرنا چاہیے. عمران خان تو دیکھیں پاکستان کے لیے بھی کھڑے ہیں, سب کے حق کے لیے کھڑے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ اپنے لیے آواز اٹھائیں کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے, کہ آپ نے بند کر کے پارلیمنٹ میں پولیس کھڑی کر دی. سینیٹر کتنی بڑی چیز ہے. ایم این اے کا جو سٹیٹس ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل کے برابر ہے, اس کا جو رینک ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل کے برابر آتا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی یہ لوگ اپنے آپ کو اس چیز کو کیوں نہیں اٹھاتے کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے, کہ آپ کو پولیس دھکے بھی دیتی ہے, مارتی بھی ہے اور بند بھی کر دیتی ہے. تو پھر آپ کا کیا فائدہ؟ پھر آپ نے لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے تو آپ اپنی عوام جو آپ کو الیکٹ کرتی ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں. بالکل, مراد سعید نے بھی استعفیٰ دیا احتجاجاً اسی وجہ سے کہ کوئی اس پارلیمنٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور جب 2023 میں یہ ہوا, رجیم چینج ہوئی, تو اس کے بعد میں اسپیکر تھا, مجھے خان صاحب نے, ہم نے سب نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ جو اتنا بڑا عہدہ ملا ہے, کوئی سینیٹر بنا ہے, کوئی ایم این اے بنا ہے, کوئی ایم پی اے, یہ سارے عمران خان کے نام پہ بنے ہیں. لوگوں نے جو ہے وہ گاجر اور مولی اور بینگن جیسے نشانات پہ ووٹ ڈالا ہے, عمران خان کو دیکھ کے ڈالا ہے. ہم اور جو بھی عمران خان کے نام پہ سیاست کرتے ہیں, ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. عمران خان کا نام آپ یقین کریں ہم سے ہٹ جائے تو لوگ تو ہمیں کوئی ہاتھ نہیں ملا ہے. صرف اور صرف عمران خان کی دیانتداری, بہادری پر عوام فدا ہے, اور انہوں نے عام آدمیوں کو جن کی شکل کوئی نہیں پہچانتا تھا وہ ایم این اے اور ایم پی ایس بنے ہیں. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے لیے نہیں, کم از کم جو سینیٹر بنا ہے یا ایم این اے اور ایم پی اے بنا ہے اس کے لیے تو آواز اٹھائے کہ آپ اگر اپنے اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ یہ پارلیمان اور یہ سسٹم یہ تو نکارا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ختم ہو گیا. انہوں نے کسی چیز, کوئی ادارہ نہیں پاکستان میں ایسا جو آپ کہیں جو بچ گیا. ہر ادارے کو استعمال کیا اور اس کو وہاں سے ختم کیا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. اور دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ, اب ہم آخری جو اس وقت ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو فوراً شفا انٹرنیشنل میں لا کے ان کا مکمل چیک اپ, مکمل علاج کروائیں اور پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. کیونکہ خوف ان کے اپنے سے ہے کہ یہ لوگ اصل میں اتنے کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے کئی لوگوں کو
کس کس طرح ختم کر دیتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ کچھ جو بھی کرنا چاہتے ہیں یہ سوچیں بھی نہیں، عمران خان کو لا کے سارا ان کا چیک اپ ہوئے اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو کوئی بیماری تھی، ان کو تکلیف، کیونکہ نہ ان کو بلڈ پریشر ہے نہ ڈائبٹیز ہے، ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، تو یہ تکلیف کیسے ہوئی ہے اس کا پتہ چلنا چاہیے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ان کو شفا انٹرنیشنل میں لانا چاہیے، اور ان کے ذاتی معالجین اور آپ کو بھی سب کو وہاں پہ ہونا چاہیے، اور ان کے بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور اس کی رپورٹس باقاعدہ پوری قوم دیکھے کہ آخر مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ جی بالکل۔ نورین نیازی صاحبہ، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ اپنا آخری میں جو بھی بولنا چاہتی ہیں بول دیں۔ مجھے اکثر کوئی کہتے ہیں کہ آپ انسانی حقوق کی تنظیموں سے کیوں نہیں رابطہ کرتے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جتنا ظلم پاکستان میں ہوا ہے وہ چھپا نہیں ہے۔ ایمبسیز تھی جہاں پہ یہ 26 نومبر ہوا تو ساری ڈپلومیٹک وہ جو تھا ان کی جگہ وہ سب قریب تھی، ان کو ہر چیز پتہ ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید وہ لوگ ان کے بارے میں اس حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس پہ کبھی کوئی بات ہی نہیں کی، لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کی بڑی سپورٹ ہے۔ عمران خان ہمیشہ ان کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ہر مشکل سے نکالیں گے، کیونکہ ان کے پاس آزادی بھی ہے اور ان کے پاس طاقت بھی ہے باہر بیٹھ کے۔ پاکستان میں لوگ اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی عمران خان کے لیے کاروبار والا انسان ساتھ دیتا ہے تو اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، تو باہر کے جو اوورسیز ہیں وہ تو اس لحاظ سے بہت آزاد ہیں، وہ پاکستان کے لیے بھی آواز اٹھائیں، عمران خان کے لیے بھی بتائیں کہ کیا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جیل کے اندر کتنا برا سلوک ہو رہا ہے، اور کتنے بڑے مجرم ہیں جو اس وقت یہ وہاں پہ کھڑے ہیں امریکہ میں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ ہمیں بچا لے گا، ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، یہ ان کا آخری وقت چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے اس کے بعد شاید پاکستان اس ظلم سے آزاد ہو جائے گا، کیونکہ یہ ظلم بہت سالوں سے ہی کرتے رہے ہیں، تو مجھے بالکل امید آپ ہے صحیح کہہ رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ آخری ٹائم ان کا چل رہا ہے۔ بالکل مارنے والے سے بچانے والی ذات بہت بڑی ہے۔ عمران خان پہ پہلے بھی انہوں نے 3 دفعہ اٹیمپٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بچایا ہے، اور خان صاحب نے جس طرح جیل سے کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ ہے کہ رکھا ہوا ہے، اور ہم سب کو یقین ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب باہر نکل کر پاکستان میں حقیقی آزادی لے کے آئیں گے، اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کر کے یہ ظلم جبر کا نظام ختم کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اپنا بہت خیال رکھیں، اور دعا بھی کریں میرے لیے۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔